بھائی کہہ رہے ہیں شیخ صاحب تراویح 8 رکعت پڑھنی چاہیے یا 20 رکعت؟ جتنا کہنے کے بعد کہتے ہیں پھر حرم میں بھی اس گویا ہم کہنا چاہتے ہیں کہ 8 پڑھو تبھی کہتے ہیں پھر حرم میں کیوں 20 رکعت پڑھی جاتی ہے؟ ہم کہیں گے آپ کے سامنے حدیث رسول پڑھے دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ کہتے ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا غیرہ علی 10 رکعات علی نعم 8 رکعات وثلاث على 11 ركعة ما كان يزيد في رمضان على غيره على 11 ركعة. رمضان کے تہجد میں یا رمضان کے قیام اللیل میں یا عام دنوں کے قیام اللیل میں آپ 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن لمبی آپ قرات فرماتے تھے، لمبے سجدے فرماتے تھے. اور چونکہ یہاں 8 جو ہے پرانے زمانے سے صحابہ کے زمانے میں پڑھی جاتی تھی، دیر تک اس کی تاریخ ملتی ہے، لیکن جب مذاہب کا دور آیا تو اس میں آپس میں لڑنے لگے. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں 8 پڑھیں گے، کچھ لوگ یہ چیز رہی ہمیشہ. ہم نے اس کے بارے میں کتاب بھی لکھی ہے باقاعدہ، تاریخ مسجد حرام جو ہے ہم نے لکھی ہے، 1200 صفحے کی عربی کی کتاب ہے. آج سے 40 سال پہلے لکھ کے فارغ ہوا ہوں، پی ایچ ڈی کے بعد فوراً لکھا ہے. تو بہرحال اللہ خیر کرے. تو 20 کیوں پڑھائی جا رہی ہے؟ کیونکہ مجھے یاد آتا ہے کہ اس زمانے میں علماء نے اتفاق کیا کہ 20 پڑھی جائے. ہر ایک جو 4 مذہب کے پڑھتے تھے. امام جب مملک عبدالعزیز آئے تو انہوں نے مشورہ کیا کہ 8 رکعت سنت ہے، 20 کیوں پڑھی جائے؟ تو یہاں کے علماء بڑے عقل مند، انہوں نے کہا دیکھیے اگر 8 پڑھا کے آپ چلے جائیں گے، آپ کے امام چلے جائیں گے، تو دوسرے لوگ دوسری جماعتیں حرم میں کھڑی کریں گے، اچھا نہیں رہے گا. اس وجہ سے 10 رکعت ایک امام پڑھیں، 10 رکعت دوسرے امام پڑھیں، جس کو جتنا پڑھا وہ پڑھ لے. یہ ہے کہہ رہے تو پھر کیوں 20 رکعت پڑھائی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، ان اماموں میں بھی ہو سکتا ہے سوچتے ہوں کہ نہیں 20 سنت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصل سنت جو ہے 8 پڑھ کر کے آپ انشاءاللہ وہ سنت اور اس کی فضیلت حاصل کر سکتے ہیں. 20 پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھنے دیجیے، کوئی حرج نہیں، اس میں لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے. بارک اللہ فیکم.